میرا نام ماریا ہے اور میری بہن کا نام عالیہ ہے جو مجھ سے 4 سال بڑی ہے۔ ہم دونوں اپنے والدین کی بس دو ہی بیٹیاں ہیں، ہمارا اور کوئی بھائی بہن نہیں ہے۔ میں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ابا ایک معمولی سی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے جس سے تنخواہ اتنی آتی تھی کہ بس گزارا ہو رہا تھا۔ اس لیے اماں ابا کا ساتھ دیتی تھی اور محلے بھر کے کپڑے سلائی کر کے تھوڑے بہت پیسے جمع کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے غربت بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یوں کہیں کہ میں ایک ناشکری لڑکی تھی، جبکہ میرے برعکس عالیہ صبر اور شکر کرنے والی خاموش طبع صابر لڑکی تھی، جسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مگر میرے خواب بہت اونچے اونچے تھے، میں بہت بڑے بڑے خواب دیکھنے لگی تھی۔ ایک تو ہم دونوں بہنیں بے حد خوبصورت اور حسین تھیں، اس لیے بھی میں سوچتی تھی کہ خوبصورت لڑکیوں کو غریب نہیں ہونا چاہیے، ان پر یہ غربت سوٹ نہیں کرتی۔ ہم دونوں بہنیں اتنی خوبصورت ہیں تو ہمیں کسی بڑے گھرانے میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے سوچ رکھا تھا کہ پڑھ لکھ کر اس قابل ہو جاؤں گی کہ اپنے گھر سے غربت ہی ختم کر دوں گی اور اپنے ماں باپ کے لیے بڑا عالی شان گھر بناؤں گی اور اپنی بہن کی شادی بہت اچھی جگہ کروں گی۔ اماں ابا نے مجھے گورنمنٹ اسکول میں ڈال رکھا تھا، کیونکہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے کی ان کی سکت نہ تھی، نہ ہی وہ پرائیویٹ اسکول کی فیس کو افورڈ کر سکتے تھے۔ میں تو اپنا دل لگا کر پڑھائی کرتی اور خوب محنت کرتی، کیونکہ مجھے اپنے گھر کے حالاتوں کو بدلنا تھا، اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں آگے جا کر بھی اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے چھوٹی موٹی ملازمت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ پھر جب میرے پاس ایک اچھی ڈگری آ جائے گی تو میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو کر اپنے گھر کی حالت بدل دوں گی۔ میں اکثر اپنے خیالات کا اظہار اپنے ماں باپ سے کرتی، جس پر وہ ہنسنے لگتے اور کہتے کہ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، مگر تم جس کام کو آسان سمجھ رہی ہو نا، وہ آسان کام نہیں ہے۔ آج کل رشوت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جس پر میں انہیں جواب دیتی کہ آپ دیکھیے گا ابا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ضرور ہوں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے میرا مقصد مل تو جائے گا، مگر اس کے لیے مجھے اپنی عزت کو داؤ پر لگانا پڑ جائے گا۔ میری بہن عالیہ ابھی میٹرک سے فارغ ہوئی ہی تھی جب اماں ابا کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی، کیونکہ ہمارے خاندان میں کم عمری میں شادی کا رواج تھا، تو اسی لیے بھی ابا اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، نہ مجھے یہ بات اچھی لگ رہی تھی۔ بھلا ابھی عالیہ کی عمر ہی کیا تھی جو اماں ابا اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں پڑھ لکھ کر کسی اچھے عہدے پر فائز ہو جاؤں، پھر اپنی بہن کی شادی اچھے سے گھر میں کراؤں، مگر میری اماں ابا کو میری بہن کی شادی کرنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی تھی، اور عالیہ تو ویسے بھی اس طرح کی لڑکی تھی کہ اماں ابا جو اسے کہتے اور وہ خاموشی سے ان کی بات مان لیتی۔ اماں ابا کی خوشی میں ہی اس کی خوشی تھی، اسی لیے اس نے بغیر کوئی اعتراض کیے اماں ابا پہ سارا فیصلہ چھوڑ دیا۔ مگر کافی تلاش کے بعد بھی اماں ابا کو عالیہ کے لیے ہم پلہ رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ عالیہ کی شادی کسی اچھی جگہ طے ہو جائے، مگر عالیہ کے لیے جو بھی رشتہ آتا انتہائی عجیب اور غریب ہوتا، جیسے کسی موچی کا رشتہ آ گیا، یا پھر کوئی بڑے گھر میں چھوٹی سی ڈرائیور کی نوکری کر رہا ہے، یا پھر کوئی دفتر میں صفائی وغیرہ کا کام کر رہا ہے۔ ابا عالیہ کے لیے ایسا رشتہ نہیں چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان تمام رشتوں کو منع کر دیا تھا۔ پھر کچھ دن گزرے،
رشتے والی آنٹی نے میری ماں کو ایک بہت ہی اچھے رشتے کا بتایا۔ لڑکے والے جہیز نہیں لینا چاہتے تھے۔ امی صرف اچھی اور نیک سلجھی ہوئی لڑکی سے مطلب تھا۔ ویسے بھی لڑکا باہر کے ملک کام کرتا تھا۔ شادی کے بعد اپنی بیوی کو باہر ہی لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے بھی وہ جہیز نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ تھوڑی بہت چھان بین کے بعد میرے ابا نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ میں تو اپنی بہن کے لیے بے حد خوش تھی، کیونکہ وہ شادی کر کے باہر چلی جاتی اور پھر مجھے بھی وہاں پر اپنے پاس بلاتی۔ میں بہت خوش تھی اور خوشی خوشی اپنی خواہشات کا اظہار بھی کر رہی تھی، جس پر اماں ابا اور عالیہ مسکرا دیتے۔ پھر ابا کہتے کہ تم فکر نہ کرو بیٹا، میں تمہارے لیے بھی کوئی ایسا ہی رشتہ ڈھونڈ لوں گا، مگر میں منع کر دیتی کیونکہ میں خود محنت کر کے پیسہ کمانا چاہتی تھی۔ پھر 2-3 روز میں عالیہ کے سسرال والے آئے، اسے انگوٹھی پہنا کر اور شادی کی تاریخ دے کر چلے گئے، کیونکہ لڑکا چند دن کی چھٹیاں لے کر پاکستان میں آیا تھا، اس لیے بھی ان لوگوں نے شادی کی جلدی مچا رکھی تھی۔ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں شروع کر دیں۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جس کا ہم سب کو بہت انتظار تھا۔ عالیہ دلہن بنی قیامت ڈھا رہی تھی۔ نکاح کے وقت اماں ابا اور عالیہ کی آنکھیں نم تھیں، مگر میں یہ سوچ رہی تھی کہ عالیہ سے کہوں گی کہ باہر جاتے ہی وہ مجھے بھی جلد اپنے پاس بلانے کا انتظام کر دے، مگر میں وہاں جاب کر کے اپنے خوابوں کو پورا کروں گی اور پھر اپنے ماں باپ کو بھی وہیں پر بلا لوں گی، مگر شاید ابھی میرے خوابوں کو پورا ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ اسی لیے شادی کے 1 ہفتے بعد ہی عالیہ ہمارے گھر واپس آ گئی۔ یہ کہہ کر اس کے شوہر نے اسے بھیج دیا تھا کہ جیسے ہی کاغذات بن جائیں گے تو اسے فوراً باہر بلا لے گا۔ ابھی اس کے کاغذات بننے میں وقت تھا، اس لیے وہ ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ مجھے اس کا واپس آنا ہرگز اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے اس سے کہا کہ تم کیوں واپس آ گئی؟ جس پر وہ کہنے لگی کہ ماریا، سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تم مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ شادی کے بعد عالیہ کا مزاج تھوڑا بدل گیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بدل گئی ہے۔ پہلے اسے کسی بات پہ غصہ نہیں آتا تھا، مگر اب ایسا لگتا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر وہ غصہ کرنے لگی ہے۔ مجھے اس کا مزاج کچھ سمجھ نہیں آیا، کیونکہ پیسہ آنے کے بعد اکثر لوگ مغرور ہو جاتے ہیں، مگر وہ تو نک چڑی سی ہو گئی تھی۔ خیر، اس کا مزاج دیکھتے ہوئے میں نے اس سے بات چیت کم کر لی تھی، جس سے شاید اس نے تھوڑے عرصے میں ہی محسوس کر لیا تھا، اور پھر اس نے اپنا رویہ میرے ساتھ نارمل کر لیا۔ پھر ایک دن عالیہ میرے پاس خوشی خوشی آئی اور مجھے خوشخبری سنانے لگی کہ اس کے کاغذات مکمل ہو چکے ہیں اور اب وہ باہر جانے کی تیاری شروع کرے گی۔ میں اس کی ان باتوں کو سن کر بے حد خوش ہوئی اور اس کے باہر جانے میں اس کی مدد کرنے لگی، مگر میں نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کے کاغذات مکمل ہوئے ہیں، اس کی خوشی آہستہ آہستہ تھوڑی ماند پڑنے لگی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اماں ابا سے دوری میں کیسے برداشت کروں گی؟ میں نے دیکھا میرے ماں باپ بھی عالیہ کے باہر جانے کا سن کر اداس رہنے لگے تھے، جس پر میں نے انہیں سمجھایا کہ سالوں بعد تو آپ کی ایک بیٹی کے نصیب کھلنے والے ہیں، اور اس پر بھی آپ دونوں اس طرح اداس ہو رہے ہیں، کیا آپ دونوں کو خوشی نہیں ہوئی؟ میرے ابا دکھ بھرے انداز میں کہنے لگے کہ خوشی تو بیٹا بہت ہوئی ہے، مگر ایک بیٹی کے دور جانے کا سوچ کر ہی میرا دل بھر آیا۔ ان کی ان باتوں پر میں پھر سے چپ ہو گئی۔ شاید وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے۔ پھر اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا جس کا عالیہ سے زیادہ مجھے انتظار تھا۔ میں اماں ابا کے ساتھ عالیہ کو
ایئرپورٹ چھوڑنے کے لیے گئی تھی، اور پھر میں اسے جاتے ہوئے بھی صرف ایک ہی بات کی تلقین کرتی رہی کہ وہاں جاتے ہی مجھے بھی اپنے پاس بلانے کا جلد سے جلد انتظام کرنا، میں اپنے خوابوں کو جلد از جلد پورا کرنا چاہتی ہوں۔ پھر عالیہ ہم سب سے مل کے اس ملک کو چھوڑ کر چلی گئی۔ عالیہ کے جانے سے میں اکیلی پڑ گئی تھی، مگر میں یہ سوچ کر خوش اور مطمئن ہو جاتی کہ کچھ ہی دنوں میں عالیہ مجھے بھی اپنے پاس باہر بلانے والی ہے۔ میری عالیہ سے بات نہیں ہو رہی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم عالیہ سے کیسے بات کریں، کیونکہ ہمارے گھر میں موبائل تو تھا مگر انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تھی، اور اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں انٹرنیٹ کا کوئی پیکج ہی کروا دیتی۔ اس لیے میں عالیہ سے رابطہ کرنے کی خاطر پڑوس میں رہنے والی اپنی دوست مسکان کے گھر جانے لگی۔ مسکان کا تعلق ایک امیر کبیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تھا، مگر میرے ابا کو میری مسکان سے دوستی بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ مجھے ہر وقت ہی اس سے دوستی رکھنے کے لیے روکتے رہتے تھے، ٹوکتے رہتے تھے کہ میں مسکان کے ساتھ اپنے زیادہ مراسم نہ بڑھاؤں اور اس کے گھر آنا جانا انتہائی کم کر دوں، مگر مجھے امیر لوگوں سے دوستی کرنے کا بہت شوق تھا، اور پھر مسکان تو میرے بہت کام آتی تھی۔ ایک دن مجھے عالیہ کی بہت یاد ستانے لگی تو میں اماں کو بتا کر اس کے گھر چلی آئی۔ اماں مجھے روکتی رہ گئیں کہ تمہارے ابا کو تمہارا مسکان کے گھر جانا بالکل ناپسند ہے، لیکن میں ان کی بات انسنی کرتے ہوئے یہ کہہ کر چلی آئی کہ مجھے عالیہ کی بہت یاد آ رہی ہے اور مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس کب بلائے گی۔ مسکان کے گھر آ کر میں عالیہ سے بات کر رہی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہاں میری عالیہ سے ہوئی باتوں کو مسکان کے علاوہ اس کا بھائی بھی سن رہا ہے، جو کہ انتہائی بدنیت قسم کا بندہ تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا مسکان کے گھر جا کر عالیہ سے بات کرنا میری زندگی کو داؤ پہ لگا دے گا اور مجھے برباد کر دے گا۔ میں عالیہ سے کہنے لگی کہ عالیہ، تمہیں وہاں گئے کتنے دن ہو گئے ہیں، مگر تم نے مجھے ابھی تک اپنے پاس نہیں بلایا۔ میں تمہارا کتنا زیادہ انتظار کرتی ہوں۔ جس پر عالیہ کہنے لگی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے جتنا تمہیں لگ رہا ہے۔ تم جانتی تو ہو کہ مجھے بھی حمزہ عالیہ کا شوہر نے کتنے مہینوں بعد اپنے پاس بلایا ہے، کیونکہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ میں کوششوں میں ہوں، جیسے ہی میری کوشش کامیاب ہوگی میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گی۔ اس کی بات پر میں نے کہا کہ ہاں، تم جتنی جلدی ہو سکے کوشش کرو، بس میں کسی طرح تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں، بس مجھے پیسہ چاہیے، میں پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم جو بولو گی میں کروں گی، مجھے پیسہ کمانا ہے۔ میری باتیں سن کر مسکان کے بھائی کا شیطانی دماغ چلنے لگا۔ پھر جب میں عالیہ سے بات کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو مسکان کے بھائی نے میرا راستہ روکا اور پھر مجھے کہنے لگا کہ تمہیں پیسے کمانے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، مجھے پیسے کمانے ہیں اور اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ شاید میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ جس پر مسکان کے بھائی عادل نے مجھ سے کہا کہ کچھ بھی کر سکتی ہو؟ میں نے کہا ہاں، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ کل صبح چلنا۔ ایک بہت اچھی نوکری ہے جس کے اندر زیادہ تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں وہاں لے جا سکتا ہوں، تم وہاں پہ جاب کر کے بہت جلد امیر بن جاؤ گی۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھیں چمکنے لگیں۔ پھر میں نے اس سے اشتیاق سے پوچھا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ جس پر اسے کیا چاہیے تھا، اس نے کہا ہاں، میں کیوں جھوٹ کہوں گا، بس تم کل صبح میرے ساتھ چلنا، ہمیں لاہور تک جانا ہوگا۔ اس کی باتیں سن کر تو
میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں جانتی تھی میرے اماں ابا مجھے اتنی دور اکیلے بھیجنے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ جس پر عادل میرے چہرے کے تاثرات کو سمجھ کر کہنے لگا کہ اگر میرے ساتھ ساتھ جانے پر کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم مسکان کو بھی اپنے ساتھ لے لیں گے، تب تو شاید تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا نا۔ اس کی یہ بات سن کر میں بہت مطمئن ہو گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے اماں ابا مسکان کے ساتھ مجھے جانے پر کچھ نہیں کہیں گے۔ تھوڑی بہت بحث کے بعد میں انہیں منا ہی لوں گی، مجھے اتنا خود پر یقین تھا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ میں نے گھر آ کر اپنے ماں باپ سے بات کی، جس پر پہلے شروع میں تو انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر جب میں نے زیادہ ضد کی تو انہوں نے مجھے مسکان کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میں بے حد خوش تھی، مجھے لگ رہا تھا جیسے بس اب میرے سپنوں کا محل پورا ہونے والا ہی ہے۔ میں نے جو خواب دیکھے تھے، مجھے اس کے لیے اتنے جتن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، جب عالیہ مجھے بلائے گی تب میں دوڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں گی، مگر اس سے پہلے میں خالی ہاتھ یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ اس سے بہتر ہے کہ میں کوئی کام کاج کر کے بہت جلد امیر ہو جاؤں اور پھر ملکوں کی سیر کے لیے نکلوں۔ میں خود کو خیالوں ہی خیالوں میں کہیں کی ملکہ تصور کرنے لگی تھی۔ پھر اگلے دن صبح ہی میں مسکان کی طرف چلی آئی، اور پھر مسکان کا بھائی عادل مجھے اور مسکان کو لے کر لاہور چلا آیا، جہاں اس نے اپنی بہن مسکان کو یہ کہہ کر وہاں سے واپس بھجوا دیا کہ تمہاری جو دوست یہاں رہتی ہے تم اس سے مل لو، میں ماریا کا کام کر کے رات تک وہیں آ جاؤں گا۔ مجھے عادل کی بات سن کر بے چینی اور گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ عادل نے میرا چہرہ دیکھا اور کہا، او کمون، وہاں سے تو میں نے تمہیں اس لیے کہا کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہیں صرف میرے ساتھ بھیجنے پر رضامند نہیں ہوتے، مگر اب تم جاب کرو گی تو تھوڑی تو آزاد خیال بنو۔ مسکان کو ساتھ لے کر کیوں جائیں جب اس کا وہاں کام ہی نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے کہ یہ یہاں پر اپنی کسی سہیلی سے مل لے اور تم اپنا کام کرتی رہنا، پھر واپسی پہ ہم تینوں ساتھ چلیں گے۔ عادل نے کچھ اس طرح سے مجھے باتوں ہی باتوں میں الجھا دیا تھا کہ میرے پاس اس کی بات کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر مسکان وہاں سے اپنی دوست کے گھر چلی گئی، اور جاتے جاتے مجھے تلقین کرنا نہ بھولی، اور جیسے ہی وہ کام سے فارغ ہوئی، ماریا تم مجھ سے کچھ بات کرنا، کیونکہ تم یہاں میرے ساتھ آئی ہو، تمہارے ماں باپ نے یہاں تمہیں میری ذمہ داری پر بھیجا ہے۔ میں نے مسکان کی طرف تشکر امیز نظروں سے دیکھا، اور پھر اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ تم میری فکر نہ کرو، میں جیسے ہی فارغ ہوئی تمہارے پاس چلی آؤں گی۔ اور پھر میں اس کے بھائی عادل کے ساتھ ایک ہوٹل میں چلی آئی۔ ہوٹل کو دیکھتے ہی میری سٹی گم ہو گئی۔ میں نے عادل کی طرف تھوک نگلتے ہوئے کہا، یہ تم مجھے کہاں پر لے آئے ہو؟ جس پر اس نے کہا کہ جس بندے کے ساتھ ہماری میٹنگ ہے وہ ہمیں بندہ یہیں پہ ملنے والا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی بہت ہی غلط قدم اٹھا لیا ہے۔ میں نے عادل سے کہا کہ اس ہوٹل میں ہی کیوں اور کوئی جگہ کیوں منتخب نہیں ہوئی؟ جس پر وہ کہنے لگا کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک اسی طرح بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر میٹنگز وغیرہ ارینج کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے جیسے تمہیں امیر بننا ہی نہیں ہے۔ عادل میری بات پر ناراض ہونے لگا، جس پر میں بوکھلا گئی، اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے جلدی امیر بننا ہے، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں،
پھر میں مرے مرے قدموں سے عادل کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور پھر ہم دونوں ایک روم کے اندر جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی گھبراہٹ پر قابو کیا ہوا تھا تاکہ عادل مجھ سے دوبارہ خفا ہو کر مجھے یہیں پر چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ میں گھبراہٹ میں اپنی انگلیوں کو مروڑے جا رہی تھی، جس پر عادل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ پھر وہ ہنسنے لگا۔ میں نے اچانک ہی نظر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خباثت مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ایک دم سے بکھلا گئی اور کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے عادل سے کہا کہ عادل، میں تمہارے ساتھ پھر کبھی آ جاؤں گی، ابھی مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر اس سے پہلے ہی عادل پھرتی سے مڑا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی طرف کو کھینچا۔ میں زوردار آواز میں چیختے چیختے رہ گئی۔ عادل نے مجھے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا۔ پھر وہ میری لٹوں کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگا کہ دوبارہ یہ موقع کہاں ملے گا جانے من، یہ موقع بڑی آسانی سے مجھے ملا ہے اور میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تم نے تو ویسے بھی کہا تھا کہ تم پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو، چلو پھر آج رات تم مجھے خوش کر دو، میں تمہیں پیسوں سے مالا مال کر دوں گا۔ پھر اس نے میری چیخوں کا گلا گھونٹ کر مجھے بے آبرو کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ پر قیامت اتر آئی ہو۔ پھر اس کے بعد عادل میرے منہ پر پیسے مار کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنا ٹوٹا جسم اور انا لے کر روتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی، اور پھر میں نے گھر آ کر ہی دم لیا۔ میری اماں پہلے تو مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگیں، مگر پھر پوچھا کہ کیا ہوا، تم اکیلی آئی ہو، مسکان کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ وہ مجھے یہاں پہ چھوڑ کے کہیں واپس چلی گئی۔ اماں، میری جو طبیعت کچھ ٹھیک مجھے نہیں لگ رہی، ابھی مجھے آپ ڈسٹرب نہ کرنا۔ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازے کو کنڈی لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ میں تو امیر بننے کی لالچ میں مسکان کے بھائی پہ بھروسہ کر کے بیٹھی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ تو چلتا پھرتا ایک درندہ تھا جس نے میری عزت نیلام کر دی تھی۔ اس واقعے کے بعد میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ ہی ہنسی مذاق۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اماں ابا کو میری حالت نے تشویش میں مبتلا تو کر دیا تھا، مگر وہ مجھ سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ بلا وجہ میں اپنی وجہ سے اپنے ماں باپ کو پریشان کر رہی ہوں۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے بتایا کہ عالیہ مجھے اپنے پاس جلد بلانے والی ہے، جس کو سن کر میرے اندر زندگی کی ایک نئی امنگ جاگ گئی۔ میرے سپنے واپس میری آنکھوں میں اتر آئے۔ میں خود پر بیتی وہ رات بھلانے لگی تھی، اور پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب عالیہ مجھے بلائے گی تو پھر میں اس کے پاس جاؤں گی اور وہاں پر جا کر اپنے خوابوں کو پورا کروں گی۔ مگر پھر ایک دن جب گھر پہ کوئی نہیں تھا تو ہمارے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا، جس پر میں تو بری طرح سے ڈر گئی۔ مگر پھر جب باہر جا کر دیکھا تو ایک بچہ ہاتھ میں ایک لفافہ لیے کھڑا تھا۔ میں نے اس سے وہ لفافہ لیا اور اندر آ کر وہ لفافہ کھولنے لگی، مگر لفافہ کھولتے ہی میرے ہاتھ کپ کپانے لگے، کیونکہ اس میں میری کچھ غیر اخلاقی تصویریں تھیں۔ ساتھ میں ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہیں اپنی عزت پیاری ہے اور تم چاہتی ہو کہ تمہاری تصویریں تمہارے ماں باپ نہ دیکھیں تو تم فلاں فلاں جگہ پر پہنچ جانا۔ میں نے وہ لفافہ اور تصویر غصے میں آ کر پھاڑ دیں، اور پھر میں نے انہیں جلا کے راکھ کا ڈھیر بنا کے رکھ دیا۔ میں سمجھی تھی شاید مجھ پر قیامت ایک بار ہی ٹوٹی۔
مگر میں تو غلط تھی، مجھ پر تو قیامت بار بار ٹوٹنے کو تیار تھی۔ میں بے حد خوف زدہ رہنے لگی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں گھر میں ہی قید ہو کر رہ گئی تھی، باہر نکلنا تو جیسے میں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ میرا بہت دل چاہتا تھا کہ میں مسکان کو جا کر سب بات بتا دوں، مگر اس خط میں مجھ سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بتانے کی کوشش کی تو بھی میری تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی جائیں گی۔ پھر ایک دن اماں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ عالیہ ماں بننے والی ہے، اسے میری وہاں پہ بہت ضرورت ہے، جس پر اس نے میرے کاغذات وغیرہ سب بننے کے لیے دے دیے ہیں، اور مقررہ تاریخ پر جا کر مجھے وہ کاغذات وہاں سے اٹھانے ہیں، اور پھر مجھے باہر جانے کی تیاری بھی مکمل کرنی ہے۔ اماں کی یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے بس مجھے اسی بات کا ہی انتظار تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں باہر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وقت مقرر پر میں اماں ابا کے ساتھ جا کر کاغذات لے آئی، اور پھر ایک ہفتے بعد ہی میری دبئی کی فلائٹ تھی۔ اماں ابا میرے دبئی جانے پر بے حد غمگین اور افسردہ تھے۔ اماں مجھے کہنے لگی کہ ایک بیٹی تو دور ہو ہی گئی تھی، اب ہم دوسری کو بھی خود سے دور کرنا پڑ رہا ہے، جس پر میں نے اماں کو گلے لگایا اور کہا آپ فکر مت کریں، میں کچھ ہی دنوں میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں گی۔ پھر اماں ابا سے مل کر میں آگے بڑھ گئی۔ وہاں ایک شخص نے مجھ سے کہا آپ کے سامان کی تلاشی لینی ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہی تھی کہ ان معاملات میں یہ تلاشی چیکنگ سب ہوتا ہی ہے، تو مجھے کوئی بڑی بات نہیں لگی۔ میں اس شخص کے ساتھ چلی گئی، مگر وہاں جا کر تو مجھے پتا چلا کہ میں نے اس شخص کے ساتھ جا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر میری ساری راہیں محدود کر دی گئی تھیں۔ پھر وہاں عادل چلا آیا۔ عادل کو دیکھ کر میں تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی، جس پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تم عزت کے ساتھ میری باتوں کو مان لو، مگر نہیں، تم نے میری بات نہیں سنی، اس لیے مجھے عالیہ کا نام لے کر یہ سب تماشا کرنا پڑا۔ اب تم وہی کرو گی جو میں چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے ہلکا ہلکا سا یاد آنے لگا، میرے بے ہوش ہونے سے پہلے عادل نے 3-4 لڑکوں کو فون کر کے بلایا تھا۔ جب میں ہوش میں آئی تو اپنا آپ دیکھ کر میرا چیخنے کو دل چاہا، کیونکہ میں بالکل بھی اچھی حالت میں نہیں تھی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے تو پٹے سے خود کو ڈھانپا اور اپنے گھر چلی آئی۔ اماں ابا مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے، جس پر میں نے انہیں روتے ہوئے بتایا کہ مجھے عالیہ نے نہیں بلایا تھا، بلکہ وہ تو ایک عادل کی بہت بڑی سازش تھی۔ میرے ابا یہ سب کچھ سن کر غصے میں آ گئے اور پھر کہنے لگے کہ اسی دن کی وجہ سے میں تمہیں منع کرتا تھا کہ بڑے بڑے لوگوں سے دوستی نہ کرو، مگر تم نے تو میری ایک بھی بات پر کان نہ دھرے۔ میں اب تمہیں اپنے گھر پہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس سے ہمارے محلے میں جو عزت ہے وہ سب کی سب مٹی میں رل جائے گی۔ پھر اماں ابا کے گھر سے نکالنے کے بعد میں سڑکوں پر بھیک مانگ مانگ کر اپنا گزارا کرنے لگی۔ انہی دنوں ہی مجھے پتا چلا تھا کہ میں امید سے ہوں۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود کو ہی ختم کر لوں، مگر میں ایسا نہ کر سکی۔ مجھے ایسا لگا کہ اس سب میں اس ننھے سے بچے کا کیا قصور ہے جو ابھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ میں سڑکوں پہ ہی یہاں وہاں مختلف علاقوں میں گھومتی ہوئی اپنے دنوں کو گزارنے لگی۔ پھر اللہ اللہ کر کے میرے 9 مہینے پورے ہوئے تو میں نے سرکاری ہسپتال میں ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کا بیٹا ہے، مگر وہ انتہائی خوبصورت تھا۔ خوبصورت تو خیر میں بھی تھی، مگر مجھے ایسا لگا
کہ اس کا جو باپ ہے وہ انتہائی ہینڈسم اور پرکشش ہے۔ تبھی میرا بیٹا اتنا حسین و خوبصورت تھا۔ پھر میں اپنے بیٹے کو لے کر دارالامان چلی آئی، کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ میں نے اپنی زندگی تو سڑکوں پر بھیک مانگ مانگ کر گزار دی، مگر میں اپنے بیٹے کو اس طرح سے نہیں پال سکتی تھی۔ اسی لیے میں دارالامان میں آ کر اپنے بیٹے کو پالنے لگی۔ میں کئی لوگوں کے برتن صاف کرتی، گھر صاف کرتی، اس طرح میرا اور میرے بیٹے کا گزارا ہونے لگا۔ میرا بیٹا بڑا ہوتے ہوتے مزید خوبصورت ہونے لگا تھا، میرے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ پھر ایک دن دارالامان میں ایک شخص آیا جسے دیکھ کر میں بری طرح سے چونک گئی، کیونکہ میرا بیٹا ہو بہو اس کی تصویر تھا، مگر میں اس شخص کو تو نہیں جانتی تھی۔ اچانک اس شخص کی نظر مجھ پر اور میرے بیٹے پر پڑی تو وہ بھی چونک گیا، اور پھر وہ میرے پاس آیا اور پھر مجھ سے میرا نام پوچھا اور میرے بیٹے کا نام پوچھا۔ پھر ہاتھ جوڑ کر مجھ سے وہ معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ہی اس کا گنہگار ہوں، میں نے اپنے ہی دوستوں کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، مگر پھر اس دن کے بعد سے میں آج تک ایک رات بھی سکون سے نہیں سو پایا ہوں۔ میں نے تو تمہارے ساتھ جو زیادتی کی اس کی سزا مجھے میری بہن کی صورت میں مل گئی، کیونکہ اسی طرح میری بہن کے ساتھ بھی ہوا، مگر اس نے خودکشی کر لی۔ تب جا کر مجھے پتا چلا کہ مکافات عمل اس دنیا میں ہی ہو کر رہتا ہے۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی اور مجھے اپنے گھر لے آیا، جس پر میں بڑی مشکل سے رضامند ہوئی تھی۔ پھر ہم دونوں نے نکاح کر لیا اور اس نے عادل کو گرفتار کروا کے کڑی سے کڑی سزا دلوائی۔ اب میں مطمئن تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مکافات عمل دکھا کر رہتا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد میں اپنے شوہر اور بیٹے کو لے کر اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو انہوں نے بھی مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا، اور تھوڑی سی ناراضگی کے بعد انہوں نے میرے شوہر کو بھی قبول کر لیا۔ میں پیسے کمانے کے چکر میں اور امیر بننے کے چکر میں بالکل اندھی ہو گئی تھی، مگر اب مجھے پیسوں سے کوئی مطلب، کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ آج میرے پاس ساری چیزیں ہیں، دنیا بھر کی سب نعمتیں اور سہولتیں میرے پاس موجود ہیں، مگر اب مجھے پیسوں سے کوئی واسطہ بالکل نہیں رہا، کیونکہ میں جان گئی کہ پیسوں سے زیادہ بھی بہت چیزیں اہم ہوتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر عزت ہوتی ہے۔